السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جس میں آج ہم پڑھیں گے واٹ از ریسرچ۔ پہلے ہم دیکھیں گے ریسرچ کیا ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں، اور اس کے بعد اس کی امپورٹنس کیا ہے سوشل ریسرچ کی، اور اس کے فیچرز کیا ہیں، پروسیس کیا ہے ریسرچ کا، میتھڈس، پھر ہم سوشل ویلیوز پڑھیں گے اور ویلیوز کا جو رول ہے سوشل ریسرچ میں اس کو دیکھیں گے۔ جی، سوشل ریسرچ بیسیکلی جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر میں، ریسرچ جس طرح سے نیچرل سائنس میں لیبارٹری میں ریسرچ ہوتی ہے، کسی بھی فینومینا کو لے کے ریسرچ کی جاتی ہے، اسی طرح سوشیالوجی میں ریسرچ ہوتی ہے، لیکن سوشیالوجی میں جو ریسرچ ہوتی ہے، سوشیالوجی میں ریسرچ کی لیبارٹری جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ہے۔ جہاں پہ بھی کوئی سوشل پرابلم آ رہا ہوتا ہے، ہم جو ہے اس ایریا کو فوکس کر کے وہاں پہ سوشل ریسرچ کرتے ہیں، تاکہ جو بھی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے معاشرے کو یا وہاں کے لوگوں کو، اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے، اس کے کازز کس طرح سے معلوم کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو سلوشن کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پرابلم فیس نہ کرنا پڑے۔ اب یہ سوشل ریسرچ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ایک اٹیمپٹ ہے نئی چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے، نئے فیکٹس اور فگرز کو، نئی انفارمیشن کو، یا جو پرانی اویلیبل انفارمیشن ہے اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ پروو کرتے ہیں۔ اگر تو پرانی ریسرچ دوبارہ پروو ہو جائے تو اس کو رکھتے ہیں، ادروائز اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جو نئی ریسرچ ہوتی ہے پھر اس کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں نیکسٹ۔ تو اب ٹائپس ہیں سوشل ریسرچ کی، تین طرح کی ہوتی ہے سوشل ریسرچ۔ پہلی جو ہے بائی اپلیکیشن، ہم کس طرح سے اپلائی کر کے جو ریزلٹس ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے آبجیکٹیوز، جو ہم نے ایک مین آبجیکٹیو ذہن میں رکھا ہوتا ہے اس کو لے کے ہم سوشل ریسرچ کرتے ہیں۔ تیسرا ہے انکوائری موڈ، انکوائری میں ہم کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو میتھڈز یوز کرتے ہیں، جس کے لیے کہ ہم جو بھی پرابلم معاشرہ فیس کر رہا ہوتا ہے، جو آبادی، جو انڈیویژولز، اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اب جو اس کی ٹائپس ہیں، اس میں پہلی جو اپلیکیشن ہے اس میں پیور ریسرچ آ جاتی ہے، اور دوسری ہے اپلائیڈ ریسرچ۔ دوسری آبجیکٹیو، پہلی اپلیکیشن ہے، دوسری آبجیکٹیو ہے۔ آبجیکٹیو میں ایکسپلوریٹری ہے اور ڈسکرپٹیو ہے۔ تیسری جو ہے انکوائری، اس میں ہم کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ریسرچ کو لیتے ہیں۔ ریسرچ جو پروسیس ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 جو ہیں اس کے سٹیپس ہیں۔ پہلا جو ہے ہم پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی جو بھی پرابلم ہے، فرض کیا ہے کہ کسی معاشرے میں لوگوں کو الیکٹریسٹی کا پرابلم آ رہا ہے، تو اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ پہلے پرابلمس کو دیکھتے ہیں کہ کن کن علاقوں میں پرابلم ہے اور کن علاقوں میں پرابلم نہیں ہے، تاکہ پھر ہم ان علاقوں کو فوکس کر سکیں جہاں پہ یہ پرابلم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ دوسرا ریویو آف لٹریچر، یہ جو الیکٹریسٹی کے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ اس کا ہم ہسٹری دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں پہلے بھی کیا اس طرح کا کوئی پرابلم لوگ فیس کرتے رہے ہیں الیکٹریسٹی کے حساب سے، یوٹیلیٹیز کے حساب سے، یا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اگر تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں تو اس کے جو پہلے ہم نے اس کے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور انہی کو دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر یہ بالکل نیا ایشو ہے تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے جو ہے وہ نئے اقدامات کریں گے۔ فارمولیٹ اے ہائپوتھسس،
ایک ہائپوتھسس ڈیولپ کریں گے، جس طرح کے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بچے آج کل کے جو حالات ہیں اس میں اگر بچے باہر زیادہ کھیلیں گے تو ان کو یہ جو وبا ہے وہ لگنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس طرح کی ایک ہم ہائپوتھسس ڈیولپ کر لیں گے، پھر اس کے اوپر ہم پرابلم کو ڈیفائن کر کے پھر آگے چلیں گے اس پرابلم کو لے کے، اور اس کے پاسبل جو سلوشنز ہیں، جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں گے. اب پھر ہم جو اگلا سٹیپ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ریسرچ جو ڈیزائن ہے وہ کون سا ڈیزائن اس علاقے کے حساب سے، ان کی سچویشن کے حساب سے جو ہے کون سا اپروپریٹ جو ڈیزائن ہے وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، کن کن علاقوں میں ہے، کتنے گھر ہیں، اور کچھ گھر اس طرح کے ہوں گے جن میں الیکٹریسٹی کم ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی، یعنی کہ کہیں پہ جو ہے وہ کچھ الیکٹرانکس کی چیزیں جل گئی ہوں گی، کہیں آدھی جس طرح کی ایک فیز کا کرنٹ آ رہا ہوگا. تو ہم اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد ہم انالائز کریں گے جو بھی رزلٹ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کنکلوژن ڈرا کر کے، تو جو بھی ادارہ ہمیں ریسرچ دے رہا ہے اس کو ہم اس کا کنکلوژن دے دیں گے کہ یہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا ماضی میں یہ اقدامات کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم کو حل کیا جاتا رہا ہے. تو یہ جو ہے 7 سٹیپس ہیں جن کو لے کے ہم سوشل ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں. اب سوشل ریسرچ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ کیا ہیں جو سوشیالوجسٹ یوز کرتے ہیں، وہ 5 طرح کی ہیں. پہلی ہے آبزرویشن، یعنی کہ کچھ پرابلم اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو سوشیالوجسٹ ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، آبزرو کر کے ہی وہ جو ہے وہ ان کے جو کازز ہیں وہ بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد کے اوپر، یا وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں اس ادارے کو جس نے کہ ریسرچ کرنے کے لیے علاقہ ان کو دیا ہے. آبزرویشن کے نتیجے میں وہ ان کو ان کے پاسبل کازز اور سلوشن بتا سکتے ہیں. اب اگر پرابلم کوئی زیادہ سویئر قسم کا ہے تو پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ ہم لیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہم ایک کویسچنیئر ڈیولپ کریں گے، اس پرابلم کے حساب سے کویسچنیئر ڈیولپ کریں گے کہ پرابلم کی نوعیت کیا ہے اور کتنا سویئر پرابلم ہے. تو جس طرح سے جتنا سویئر پرابلم ہوگا، جتنی زیادہ آبادی افیکٹ ہوئی ہوگی، جو آپ کا کویسچنیئر ہے وہ بھی اسی طرح سے ڈیولپ ہوگا. اس کے بعد ہے اگر تو یہاں تک ہی پرابلم حل ہو سکتا ہو تو یہاں سے پھر ہم اس کے کازز جو ہے اور سجیشن جو ہیں وہ اس ادارے کو دے دیں گے. لیکن اگر وہ اس سے زیادہ سویئر پرابلم ہے تو پھر ہم اس کے لیے انٹرویو کا ایک میتھڈ ہے وہ یوز کریں گے. انٹرویو یہ ہے کہ ایک فردن انٹرویو ہم لیتے ہیں، دوسرا ہے فوکس گروپ ڈسکشن بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی انٹرویو ٹائپ ہے. اچھا، آگے پھر اگلا ہے سوشل سرویز. اگر اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہے تو پھر ہم سروے کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دوسرے میتھڈز بھی یوز کرتے ہیں. اب جو آبزرویشن ہے اس میں اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. نمبر 1 نان کنٹرولڈ پارٹیسپینٹ آبزرویشن. نان کنٹرولڈ پارٹیسپینٹ آبزرویشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا جو ہے وہ کویشچن آپ سے کر سکتے ہیں. مطلب آپ اگر کسی بھی پرابلم کو آبزرو کر رہے ہیں، اس کی نوعیت کو دیکھ رہے ہیں، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی پرابلم کوئی بھی جو ہے وہ آپ سے کویشچن کر سکتا ہے جس کو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں نان کنٹرول پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہوتی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں. اب دوسری ٹائپ ہے نان کنٹرول نان پارٹیسپینٹس آبزرویشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر پرابلم ہے، اس میں آپ جو ہے جو پارٹیسپینٹس ہیں جو ریلیونٹ ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور جو ارریلیونٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں.
تو اس سچویشن میں بھی آپ کو اپنی آبزرویشن کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے سسٹمیٹک کنٹرول آبزرویشن۔ اس میں آپ لوگوں کو اس طرح سے اکٹھا کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو آپ بریف کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح کا جو پرابلم ہے اس کو آپ آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آبزرویشن کی ٹائپس ہیں ریسرچ میں۔ دوسرا جو کویشچنیئر ہم نے بتایا، اس میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک اسٹرکچرز کویشچنیئر ہوتا ہے اور دوسرا انسٹرکچرڈ ہوتا ہے۔ جو اسٹرکچرڈ کویشچنیئر ہوتا ہے اس میں 2 طرح کے کویشچن آپ کرتے ہیں، ایک اوپن اینڈڈ کویشچن ہوتے ہیں، ایک کلوز اینڈڈ کویشچن ہوتے ہیں۔ جو اوپن اینڈڈ کویشچن ہوتے ہیں اس میں آپ کسی بھی چیز کی ایکسپلینیشن ایک طرح سے اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو بھی پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان سے ڈیٹیل میں، جبکہ کلوز اینڈڈ جو کویشچنیئر ہوتا ہے اس میں آپ صرف ان سے یس اور نو کی صورت میں کسی بھی چیز کویشچن کا جواب لے رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا انسٹرکچرڈ جو کویشچن ہے وہ بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے تو پارٹیسپینٹ میں سے کوئی بھی کسی طرح کا بھی کویشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے، تو آپ کو اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اب جو تیسری ٹائپ ہے ریسرچ کی وہ ہے انٹرویوز۔ انٹرویوز جو ہے اٹ از اے کنورسیشن ود اے پرپز، یعنی کہ کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں، چاہے وہ گروپ ہے یا انڈیویجول ہے، اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، یعنی آپ جو آبجیکٹیو اپنے مائنڈ میں لے کے آ رہے ہیں، آپ نے آٹومیٹیکلی جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہو اس کا موضوع اس طرف لے کے آنا ہوتا ہے۔ اب انٹرویوز کی جو ٹائپس ہوتی ہیں وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ نان ڈائریکٹو انٹرویوز ہوتا ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح انسٹرکچرڈ کویشچنیئر ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی اسٹرکچر آپ نے ڈیولپ نہیں کیا ہوتا ہے، آپ اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، اور انٹرویو کا آپ خود اسٹرکچر کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی آپ وہ جو انٹرویوئی ہوتا ہے اس کو اس طرف لے آتے ہیں جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے۔ دوسرا ڈائریکٹیو انٹرویو، اسٹرکچرڈ انٹرویو جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ڈائریکٹیو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے تھوڑا سا ان کو اپنے انٹرویو کو اسٹرکچرڈ کیا ہوتا ہے، سارے پوائنٹس لکھے ہوتے ہیں، تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ انٹرویو کرتے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو زیادہ تر توجہ ہے وہ کویشچنیئر کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی کویشچن مس نہ ہو جائے، تو اس میں جو انٹرویو دینے والا ہوتا ہے اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بار بار جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو اسٹرکچرڈ انٹرویوز ہیں اس کے مقابلے میں جو انسٹرکچرڈ انٹرویو ہے وہ اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد کے اوپر آپ کسی اور ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرتے ہوئے اپنے متعلقہ ٹاپک کے اوپر جو جس کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں اس کو اس سائڈ پہ لے آتے ہیں۔ اب فوکسڈ انٹرویو آ جاتا ہے۔ فوکسڈ انٹرویو میں آپ نے جو اسٹرکچر بنا رکھا ہوتا ہے آپ اس سے ایک کویشچن نہ اوپر نہ نیچے اس سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اتنا لینتھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے کویشچن سے ہٹ ہی نہیں سکتے، اور اسی سے نتائج جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ریپیٹڈ انٹرویو ایک ہوتا ہے۔ ریپیٹڈ انٹرویو بیسیکلی زیادہ تر جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان سے ریپیٹڈ انٹرویو کی صورت میں آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کرمنل ہے، آپ ان سے کچھ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے وہ پولیس اور آرمی کے اداروں میں ہوتا ہے۔ اس میں آپ بار بار جو کرمنل بندہ ہوتا ہے اس سے انٹرویو کرتے ہیں، ایک دفعہ کرتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا بہت ٹارچر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر انٹرویو کرتے ہیں، صبح کو کرتے ہیں، پھر شام کو کرتے ہیں۔ تو آپ یہ جج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا وہ جو آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے وہ سچ ہے یا اس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے۔ تو جب آپ بار بار اس سے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ آبزرو کر جاتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے یا یہ فیبریکیٹڈ چیزیں بتا رہا ہے۔ دوسرا ان ڈیپتھ انٹرویوز ہیں۔ ان ڈیپتھ انٹرویوز میں آپ یعنی اے ٹو زی انفارمیشن
لے رہے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کا ٹاپک ہوتا ہے، کوشش آپ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ان ڈیپتھ انٹرویوز، پرسنل انٹرویوز ہوتے ہیں. کسی بھی پرسن کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ جو ہے وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کھنگال رہے ہوتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس سے اس کی جو سکسیس سٹوری ہے، اس سے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب چوتھا جو میتھڈ ہے وہ ہے سروے، سوشل سروے. سسٹمیٹک کلیکشن آف فیکٹس اباؤٹ پیپل لیونگ ان اے اسپیسیفک جیوگرافک، کلچرل اور ایڈمنسٹریٹو ایریا. اب اس کی فارمز ہیں سوشل سروے کی، اس کی 5 فارمز ہیں. یہ آفیشیل سروے بھی ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ سرویز ہوتے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتے ہیں. کچھ سرویز ہوتے ہیں جس طرح کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے ہے. تو اب جتنی پاکستان کی آبادی ہے 20-22 کروڑ، تو سب کا تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایریاز انہوں نے مختلف فیزز میں انہوں نے فوکس کیے ہوتے ہیں. وہ کنٹینیوسلی جب سے ادارہ بنا ہے وہ چل رہا ہے. دوسرا لیمیٹڈ سرویز ہوتے ہیں کچھ علاقوں میں جہاں پہ کچھ اسپیسیفک پرابلمز ہوتے ہیں، سوشل ایشوز ہوتے ہیں، تو ان علاقوں کو لے کے ان میں سے آبادی کا کچھ سیمپل لے کے آپ اس میں سروے کنڈکٹ کرتے ہیں، تاکہ جو ہے اس کے نتائج کو پھر پوری آبادی کے اوپر آپ جنرلائز کر سکیں. اب سینسس سروے ہوتے ہیں، یہ ڈور ٹو ڈور سروے ہوتے ہیں، جو کہ پاکستان میں 10 سال کے بعد ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ہر ہاؤس ہولڈ کا سروے آپ نے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بڑی باریک بینی سے آپ نے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی جنرل اسپیشلائزڈ سروس. کچھ سروے ہوتے ہیں جو اسپیسیفک آبجیکٹیو کو آپ لے کے وہ سروے کرتے ہیں، اور مختلف نتائج جو ادارہ آپ کو وہ سروے دیتا ہے، وہ جس طرح سے نتائج آپ کو مانگتا ہے، آپ کو اس کے کم و بیش نتائج دینے ہوتے ہیں. فیبریکیٹڈ سروے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. ریجنل اور ایڈ ہاک سرویز، یہ کچھ سرویز ہوتے ہیں جو کچھ ریجنز میں مختلف ادوار میں کیے جاتے ہیں. یہ ریجنل اور ایڈ ہاک سرویز ہوتے ہیں. ہیلتھ کا بھی ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسری کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو سوشیالوجسٹ یوز کرتے ہیں، جن میں ایک کیس اسٹڈی ہے. کیس اسٹڈی کو لے کے ان ڈیپتھ انٹرویو کیا جاتا ہے اس کیس اسٹڈی کا، اور جو بھی آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے اس سے اس کو ریلیٹ کر کے بہت جو فیوریبل نتائج ہوتے ہیں وہ شو کیے جا رہے ہوتے ہیں، جو بھی ادارہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس کی فیور میں. اب ہم نے پڑھنا ہے سوشل ویلیوز. یہ ہم نے دیکھا سوشل ریسرچ. اب اس کو سوشل ویلیو پڑھ کے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ سوشل ویلیوز اور سوشل سروے جو ہے آپس میں ان کا ریلیشن شپ کیا بنتا ہے. اب کسی بھی معاشرے کی کوئی ثقافت ہوتی ہے، اس ثقافت کی سروائیول کے لیے کچھ معمولات ہوتے ہیں معاشرے کے. وہی معمولات جو ہوتے ہیں وہ معاشرے کی ویلیوز یا اقدار کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ کسی معاشرے کے فرد یا اس معاشرے کو اوورال ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ کن چیزوں کو لائک کرتا ہے اور کن چیزوں کو ڈس لائک کرتا ہے. یہ آپ کو اس معاشرے کی ویلیوز بتاتی ہیں. جیسا کہ اسلام کی جو ویلیوز ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ سچ بولنا، موریلٹیز یا ویلیوز، یہ ہماری اقدار ہیں جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو ان ویلیوز کے لیے، ویلیوز کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے پورے ریسورسز جو ہے وہ ہم ان ویلیوز کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، اور ان ویلیوز کے حصول کے لیے لوگوں کا آپس میں کمپٹیشن بھی چلتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان ویلیوز کے حصول کے لیے. تو یہ ویلیوز ان ویلیوز کی جو افادیت ہوتی ہے، جو یہ فنکشنز ہوتے ہیں، یہ ویلیو وہ کیا فنکشنز پرفارم کرتی ہیں.
اب یہ ویلیوز جو ہوتی ہیں لوگوں کے ایک طرح سے الٹیمیٹ ایم لوگوں کا بن جاتا ہے ویلیوز کا حصول، کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہ ویلیوز حاصل کرنی ہی کرنی ہے. کیونکہ جب کوئی معاشرہ اپنے کسی بھی فرد کا جائزہ لیتا ہے، جیسے اگر فرض کیا کوئی بندہ ملازمت میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، تو وہ جو انٹرویور ہوتا ہے وہ اس کو جج کرتا ہے اپنے ادارے کی ویلیوز کے حساب سے، اور اس کے ادارے کی ویلیوز کم و بیش جو ہمارے معاشرے کی ویلیوز ہیں اس سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سینس آف بلونگنگ ہے اینڈ اسٹیبلٹی، جو ہمارے انڈیویجولز ہیں اگر تو وہ بلونگ کرتے ہیں یہ ویلیوز جو ہمارے معاشرے کی ہیں، اگر تو وہ ان میں ویلیوز پائی جاتی ہیں تو وہ ہمارے معاشرے میں سروائیو کر سکتے ہیں. ادروائز ان کے لیے ہمارے معاشرے میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ باہر کے لوگ آ کے کسی دوسرے معاشرے میں ان کو ان کی ویلیوز سیکھنی پڑتی ہیں. ہمارے یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، تو وہاں ان کو ان کی ویلیوز سیکھنی پڑتی ہیں، تب وہ وہاں جا کے اس معاشرے میں سروائیو کر سکتے ہیں. اب یہ انسان کو معاشرے کے مختلف شعبوں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے بھی یہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور خاص طور پہ کسی چیز کو صحیح اور غلط کا جو ہے وہ فرق کرنے کے لیے یہ ویلیوز ہی ہوتی ہیں جو ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتاتی ہیں. اور یہ ویلیوز ہی ہوتی ہیں جو معاشرے کی لانگ ٹرم ویلفیئر کے لیے کوشاں ہوتی ہیں. اب ہم نے ریلیٹ کرنا ہے ان ویلیوز کو سوشل ریسرچ میں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویلیوز اور نارمز یہ کیا ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سوشل نارمز ہیں یہ لو کوالٹی نارمز ہیں، اور جو ویلیوز ہیں یہ ہائی کوالٹی نارمز ہیں. تو جو سوشل نارمز ہیں وہ آپ کے جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ آپ کی سوشل نارمز کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو بیہیویئر ہے وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر لوگوں کے بیہیویئر جو ہیں وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس معاشرے کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے. اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس کے کیا ہیں، کہ آپ کس طرح سے معلوم کریں گے کہ یہ کسی بھی معاشرے کی ویلیو ہے. تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس چیز کو معاشرے کا ایک فرد یا پورا معاشرہ اس کو ٹھیک کہہ رہا ہو اور اس کے حق میں چل رہا ہو تو وہ معاشرے کی ویلیو ہو سکتی ہے. جس کے لیے لوگ کوشش بھی کر رہے ہوں، اپنا تن من دھن لگا رہے ہوں، وہ بھی ویلیو ہو سکتی ہے. جس کے اوپر لوگ اپنا ٹائم منی اور انرجی وہ سپینڈ کر رہے ہوں پریفریبلی، وہ بھی ویلیوز ہوتی ہیں. جس طرح کے لوگ CSS کرنے کے لیے اپنے ریسورسز لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ویلیوز ہیں. اور دوسرا ویلیو کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں تو جو ایک آپشن آپ چنتے ہیں وہی آپ کی ویلیوز کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جو ویلیوز اور سوشل چینج ہے ان کے درمیان فرق ہے. اب جو سوشل چینج ہے وہ آپ کو جو ویلیوز ہیں وہ سوشل چینج کی طرف آپ کو ڈائریکٹ کرتی ہیں. جو آپ کی تربیت ہوتی ہے، پیرنٹس آپ کی تربیت کرتے ہیں، وہ وہی ویلیوز کی تربیت کرتے ہیں جس پہ جا کے معاشرے نے آگے سروائیو کرنا ہوتا ہے. اور یہ وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو ان کے پیرنٹس سے ان کو دی ہوتی ہیں، جو وہ آگے اپنی اولاد کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے جو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اس ریسرچ کو ویلیوز کے ساتھ. اب یہ جو ہمیں یہاں پہ ٹاپک دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
دا رول آف ویلیوز ان سوشل ریسرچ اور پریجوڈس ان ارلی سوشیالوجی. اب پریجوڈس کیا ہے؟ اب یہ وہ انجسٹیفائڈ ایٹیٹیوڈ ہے جو لوگ دوسرے انڈیویجولس کے لیے یا دوسرے معاشرے کے ممبرس کے لیے فکس کر دیتے ہیں. جیسا کہ کسی بھی ایک گروپ کا بندہ دوسرے گروپ کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی ان میں برائی یا آپ کہہ لیں کہ اچھائی جو ہے وہ اس کو بلیم کرتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کاسٹ ہیں یا ریلیجس ہیں یا سیکٹس ہیں، تو ایک جو سیکٹ ہے وہ دوسرے سیکٹ کے لوگوں کو، چاہے وہ مورلی اچھا بھی ہو، لیکن جو اوورآل اس کی جنرلائز جو اس کے کوالٹیز ہیں یا جو اس میں خامیاں ہیں، وہ بغیر دیکھے اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ اس گروپ سے بلونگ کرتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے وہ اس کو اس گروپ میں انکلیوڈ کر دے گا. یہ صرف تعصب کی وجہ سے. اب اس کی ٹائپس کیا ہیں اس تعصب کی؟ اس میں آ جاتا ہے ایجزم آ جاتا ہے، یعنی چھوٹی ایج کے لوگ بڑی ایج کے لوگوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی ایج کے لوگ چھوٹی ایج کے لوگوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کلاسزم ہے، ایک کلاس کے لوگ فرسٹ کلاس کے لوگ سیکنڈ کلاس کے لوگوں کو یا تھرڈ کلاس کے لوگوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، آکورڈ طریقے سے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں دوسری کلاس کے لوگوں سے. ہوموفوبیا یہی ہے کہ اپنی طرح کے لوگ یا اپنی ذات کے لوگوں کو بہتر لگتے ہیں اور دوسری ذات کے لوگوں کو کمتر محسوس ہوتے ہیں. نیشنلزم ہے، نیشنلزم میں اپنی نیشن جو ہے وہ اپنی نیشن کے لوگوں کو اچھے لگتے ہیں. جس طرح سے اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی قوم کے لوگ وہاں پہ نظر آئیں، آپ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. دوسری ذات دوسرے نیشنل لوگ، جس طرح کہ اگر آپ کو انڈیا کے لوگ نظر آئیں تو آپ نیچرل سی بات ہے کہ آپ میں تعصب ہوگا ان کے لیے. اب ریسزم ہے، تو کسی بھی جو ہے وہ ذات پات کے لوگ، وہ دوسری ذات پات کے لوگوں کے لیے ان میں تعصب ہوتا ہے. اپنی ذات کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، دوسرے کی ذات کو کمتر سمجھتے ہیں. ریلیجس جو اسلام ہے، اسلام کے لوگ سمجھتے ہیں، جو اسلام سے بلونگ کرتے ہیں لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی یا یہودی لوگ جو ہیں وہ ان میں اسلام سب سے بہتر ہے. اور جس طرح کے ہمارے ریلیجس لوگ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ مسلم لوگ ہی جنت میں جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. تو یہ بھی ایک تعصب کی ایک قسم ہے. اب سیکسزم ہے، اس میں جو عورتیں ہیں وہ اپنے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں اور عورتوں کو ہی اچھا سمجھتی ہیں. اگر کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ اگر ان دونوں کے درمیان میں آ جائے تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ عورتیں عورتوں کی حمایت کریں گی اور مرد مردوں کی حمایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زینوفوبیا ہے، اس میں ایک کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے کنٹری کے لوگ کو کمتر سمجھتے ہیں. جیسے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ امریکنز کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا بہت پکا ایمان ہے، جبکہ وہ بے ایمان لوگ ہیں، جبکہ حقائق جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں. جبکہ امریکنز کہتے ہیں جی ہم نے انڈسٹری میں بہت ترقی کی ہے، کوئی بھی ملک جو ہے وہ انڈسٹری میں ہم سے آگے نہیں جا سکتا. تو اس تعصب کے جو کازز ہیں وہ کیا ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ سوشیالوجسٹ نے مختلف کازز جو ہیں وہ ان کے ڈسکس کیے ہیں. ان میں پہلا ہے سوشلائزیشن، یعنی کہ کسی بھی فرد کی جو تربیت ہوتی ہے، ایک خاص ماحول میں جو تربیت ہوتی ہے، تو وہی جو تربیت اس کی ہوتی ہے وہ اسی تربیت کی روشنی میں
دوسروں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوسرا اکنامک بینیفٹس، بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اکنامک بینیفٹ کے لیے دوسروں کو تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایتھارٹیرین پرسنالٹی، کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی ایتھارٹیرین ہوتی ہے، تو وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی اتھارٹی کو دیکھتے ہوئے انجسٹس کی طرز کا فیصلہ کرتے ہیں، صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ میں چونکہ ان سے بالا ہوں تو میں جو بھی فیصلہ کروں گا، چونکہ میری جو اتھارٹی ہے وہ ان سے زیادہ ہے تو میرا فیصلہ ان کو قبول کرنا چاہیے۔ ایتھنو سینٹرزم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ملک کے لوگ جو ہے وہ دوسرے ملک کے لوگوں کے بارے میں تعصب رکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں دوسرے ملک کے لوگوں سے۔ اب گروپ کلوجر ہے، گروپ کلوجر میں اپنے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے گروپ کے لوگوں کو اپنے گروپ میں جگہ نہیں دیتے، اور جو اپنے گروپ کی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی گروپ میں وہ کوالٹیز کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ان کا گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ سے بہتر ہے۔ کنفلکٹ تھیوری، ہمیشہ سے کنفلکٹ تھیوری رہی ہے مختلف گروپس کے درمیان، کاسٹ کے درمیان، مختلف ممالک کے درمیان، مختلف قوموں کے درمیان۔ تو پریجوڈس ان ارلی سوشیالوجی، اب جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ جو ارلی سوشیالوجسٹ تھے جیسے ابن خلدون تھے، انہوں نے سب سے پہلے 12ویں صدی عیسوی میں سوشیالوجی کو ایز اے سبجیکٹ ڈسکس کیا تھا، اور انہوں نے ایک بک بھی لکھی تھی علم العمران کے نام سے۔ لیکن چونکہ 1834 میں اگسٹ کومٹے نے باقاعدہ ڈسپلن کے طور پہ سوشیالوجی کو انٹروڈیوس کروایا، تو انہوں نے جو ابن خلدون ہیں اور مسلم جو سوشیالوجسٹ تھے ان کا جو لکھا ہوا لٹریچر تھا اس کو یکلخت جو ہے وہ اگنور کر دیا، اور انہوں نے کہا جی اس کے پائنیئر صرف یورپین جو ہیں وہی ہیں، اور جن میں اگسٹ کومٹے جو ہیں وہ سر فہرست تھے۔ تو ارلی سوشیالوجسٹ جو تھے انہوں نے بھی اس سوشیالوجی کو ود دا پیسیج آف ٹائم ڈیولپ کرنے میں بھی تعصب سے کام لیا۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشیالوجی میں جو سوشیالوجسٹ ڈومینیٹ کر گئے انہوں نے دوسری قوموں کے یا دوسرے گروپ کے یا دوسرے مذاہب کے جو سوشیالوجسٹ تھے ان کو ہسٹری جب ڈیولپ ہوئی سوشیالوجی کی تو انہوں نے ان کو ہسٹری میں وہ خاطر خواہ ان کو وہ مقام نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک، جو ہم نے ریلیٹ کیا اپنا سوشل ریسرچ اور جو تھی وہ سوشل پریجڈس۔ تھینک یو ویری مچ۔